والسلام۔ آج غالباً اس سال کی اس سفر کی میری یہ آخری تقریر ہے، آخری مجلس ہے، تو میں کچھ مطالب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب پتہ نہیں کہ دامن وقت میں کتنی گنجائش ہوگی اور میری آواز، میری صحت کہاں تک ساتھ دے گی، لیکن بہرحال کچھ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سورہ نبأ بہت عظیم الشان سورہ ہے۔ قبل اس کے کہ کوئی فکری، فلسفیانہ، پیچیدہ، گہری، دقیق بحث چھیڑوں جس کی آپ کو مجھ سے توقع رہنی چاہیے، تو پہلے ایک عملی نسخہ عرض کر دوں۔ قرآن مجید کے ان سوروں میں سے جن کا خاص تعلق سرکار ولایت مآب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، ان سوروں میں سے ایک خاص سورہ یہ بھی ہے۔ یوں تو پورے قرآن مجید کا تعلق مولا علی سے، پورے قرآن کا تعلق مولا علی سے۔ کیسا تعلق ہے؟ مولا علی سے قرآن کا تعلق بالکل ویسا ہی ہے جیسا رسول نے بیان کیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام اور قرآن مجید کا رشتہ اسم اور مسمہ کا رشتہ ہے، جیسے نام اور صاحب نام۔ قرآن نام ہے، نام کس کا ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ یہ پورا کا پورا قرآن، یہ پوری کتاب ایک اسم ہے، ایک نام ہے۔ کس کا نام ہے یہ؟ امیر المؤمنین، امام المتقین، یعصوب الدین، قاتل المشرکین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام نامی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ میری باتیں، اس فقیر کی باتیں بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے بھائی نہیں آتی، جو بات سمجھ میں نہیں آتی اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے تو یہ ایک سادہ سی بات ہے۔ ایک عام اخلاقی رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب اگر میری بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے قبل اس کے کہ وہ دوسرے انداز اختیار کرے۔ لیکن ظاہر ہے جو شخص جس سطح کا ہوتا ہے ویسے ہی رد عمل سامنے آتا ہے، تو مجھے اکثر ایسے رد عمل پہ کوئی خاص افسوس نہیں ہوتا۔ اب یہ بات جو ابھی میں نے عرض کی کہ اسم اور مسمہ کا رشتہ ہے، خود پیغمبر میں اور قرآن میں کیا رشتہ ہے؟ یہی رشتہ ہے۔ قرآن بمنزلہ اسم ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بمنزلہ مسمہ ہے۔ یہ صاحب نام ہے، یہ اصل وجود ہے، یعنی قرآن کا اصل وجود مصطفیٰ کی ذات ہے۔ قرآن تو نام ہے، جب مصطفیٰ نہ ہو تو پھر قرآن کا اصل وجود علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ قرآن تو نام ہے۔ اس لیے ایک جملہ کہوں، یہ کاغذ پر لکھا ہوا قرآن کافی ہو یا نہ ہو، مصطفیٰ اگر آپ کے پاس ہیں تو کافی ہے۔ یہ لکھا ہوا، کاغذ پر لکھا ہوا یہ قرآن آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، یہ کافی ہو یا نہ ہو، مرتضیٰ کا دامن ہاتھ میں ہے تو بس کافی ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یہ بالکل ایسے ہی بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، بچے امتحان دینے کے لیے اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور گھبراتے ہیں کہ کیسے ختم ہوگی، کیسے رٹیں، کیسے یاد کریں، کیسے تیاری کریں امتحان کی۔ اور پڑھنا خود ایک مسئلہ ہے، دیکھو نا، ایک پروسیس ہوتا ہے۔ یہ آنکھوں سے الفاظ کا پڑھنا ایک خاص پروسیس ہے۔ اس کے بعد جو پڑھا ہے اسے یہاں رجسٹر کرنا، پھر اس کو حافظے میں رکھنا، پھر اس کو سمجھنا، کسی تھیوری کو، کسی سائنس کے فارمولے کو، کسی بھی چیز کو، کسی نظریے کو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ الگ الگ پروسیس ہیں، تو انسان کا ذہن تھک جاتا ہے، اسٹوڈنٹ تھک جاتا ہے، پورا وجود تھک کے رہ جاتا ہے۔ ارے گھنٹے 2 گھنٹے جم کے اسٹڈی کر لو، بھوک لگ جاتی ہے، اس لیے کہ انرجی صرف ہوتی ہے۔ اب اگر کتاب نہیں ہے
اور کوئی ایسا ایکسپرٹ، ماہر، شفیق، محبت کرنے والا استاد موجود ہے جو پوری کتاب خود گھول کے پی چکا ہے، سینکڑوں بار اس نے کتاب پڑھائی ہے، وہ تمہیں مل جائے تو تمہیں بہت سی زحمتوں سے بچا لے گا، کھیل کھیل میں کتاب پوری سمجھا دے گا۔ تو کتاب کافی ہو نہ ہو یا نہ ہو، استاد اگر مل جائے تو کافی ہو جاتا۔ یہ ہے نا روزمرہ کا تجربہ ہے، کتاب کافی نہیں ہوتی۔ اچھا فرض کیجیے آپ نے کتاب پڑھ بھی لی، تنہا خوب محنت کی، رٹ لیے الفاظ کتاب کے، ایک ایک لفظ رٹ لیا کتاب کا، پھر بھی کتنا سمجھے کون بتا سکتا ہے؟ جو سمجھے صحیح سمجھے یا نہیں سمجھے کون بتا سکتا ہے؟ وہ تو امتحان کے بعد ہی پتہ چلے گا صحیح سمجھے یا نہیں سمجھے۔ لیکن اگر استاد ہے، استاد سے پڑھا ہے، استاد کا دامن ہاتھ میں ہے، تو یقین فرمائیے کہ پھر خطا کی گنجائش ہی نہیں ہے، امتحانوں میں کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ اسی لیے قرآن ضرور پڑھیں، الفاظ قرآن پڑھیں، آیات قرآن پڑھیں، سورہ قرآن پڑھیں، از اول تا آخر قرآن آپ کے تداول میں ہو، آپ کے وظیفے میں ہو، آپ پڑھیں، قرآن کے اصل الفاظ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دامن محمد و آل محمد ہاتھ میں رہے، تو یہ ہوگا ضامن نجات اخروی، بلکہ ضامن نجات و فلاح دارین، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، میں تو صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ یوں تو پورے قرآن کا رشتہ سرکار ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، بسم اللہ سے والناس تک، اور آپ کی سینکڑوں بار ہزاروں بار کی سنی ہوئی روایت ہے، خود اسی سفر میں نے پڑھی ہوگی، ہر ذاکر تقریباً اشارہ کرتا ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے بائے بسم اللہ میں ہے، نقطۂ بائے بسم اللہ وہ ہے جو باب مدینۃ العلم ہے۔ تو یہ رشتے تو معلوم ہیں آپ کو، پورے قرآن کا رشتہ مولا کائنات سے، لیکن بعض سورے خاص خصوصیت رکھتے ہیں، اور وہ سورے جو خاص خصوصیت رکھتے ہیں ان میں سے ایک سورہ نبأ ہے۔ تو جو عملی نسخہ میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ممکن ہو سورہ نبأ پڑھنے میں 3 منٹ لگتے ہیں، ممکن ہو جہاں تک آواز جا رہی، اگر اپنی زندگیوں میں صلاح و فلاح و نجاح حاصل کرنا ہے، اگر توسل کرنا ہے قرآن سے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صل علی محمد، اگر قرآن سے اور مولا کائنات امیر المومنین سے توسل کرنا ہے تو بہت سے طریقے ہیں توسل کے، لیکن ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ روزانہ نماز صبح کے بعد 1 مرتبہ سورہ نبأ کی تلاوت فرمائیں اور آقا کو ہدیہ کر دیں۔ فرق ہے دونوں میں، بخشنا الگ ہے، ہدیہ کرنا الگ ہے۔ بخشنے کی غلطی نہ کیجیے گا ورنہ آپ بخشے نہیں جائیں گے، ہدیہ کیجیے گا، اپنی حیثیت سمجھ کے لفظیں استعمال کیا کیجیے، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آلہ۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ تو ایک روحانی یا نورانی یا قرآنی یا ولائی، یہ ایک تحفہ ہوا جو جاتے ہوئے میں آپ سب کو دے رہا ہوں۔ یہ تحفہ بہت گراں قدر ہے، دیکھنے میں بہت مختصر لگ رہا ہے
بہت گراں قدر ہے، بہت نفیس ہے یہ تحفہ۔ سورہ نبا کی تلاوت کریں روزانہ اور اس کے واسطے سے مولا کائنات سے توسل کریں، اور اس توسل کے ساتھ آپ رب سے جو چاہیں طلب کریں، انشاءاللہ زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ یہ تو ایک پہلو۔ یہ کس لحاظ سے کہا؟ اور یہ جو شخص روزانہ تلاوت سورہ نبا کرے، حدیث میں وارد ہے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حدیث میں کہ روز آخرت وہ زیر پرچم امیر المومنین محشور ہوگا۔ اب آپ روزانہ تلاوت کریں گے تو چند دنوں میں تو سورہ ویسے ہی زبانی یاد ہو جائے گا آپ کو۔ سامنے مصحف ہو یا نہ ہو، کتاب ہو یا نہ ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، 3 منٹ میں تلاوت ہو جاتی ہے۔ مگر اس کی تلاوت عظمت رکھتی ہے، اور اس سے بڑی کیا عظمت ہوگی؟ آخر آخرت میں کس کے زیر پرچم رہنا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا میں لوگ جتنے چاہے پرچم بنا لیں، روز محشر ایک ہی علم ہوگا۔ روز محشر ایک ہی علم ہوگا، اور وہ علم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کی سنت بدلتی نہیں، رسول کی سنت بدلتی نہیں۔ جس کے ہاتھ میں رسول دنیا میں علم دیتے تھے، اسی کے ہاتھ میں آخرت میں دیں گے۔ آپ کے ملک کے بہت مشہور شاعر ہیں جناب افتخار عارف صاحب، پروردگار انہیں صحت و سلامتی سے رکھے۔ ان کا یہ شعر بھی مشہور ہے، مجھے پسند ہے، تو میں 1-2 مرتبہ پہلے بھی منبر پہ پڑھ چکا ہوں، جو انہوں نے فرمایا ہے کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔ اب یہ تو انہوں نے فرمایا، شعراء کے اپنے اسالیب ہوتے ہیں، شاعری میں کبھی کبھی کنایا اچھا لگتا ہے، بلکہ زیادہ تر کنائے بلیغ ہوتے ہیں، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا۔ جب انہوں نے میرے سامنے پڑھا تو میں نے خود ان سے کہا، میں نے کہا بلا وجہ آپ تقیہ کر رہے ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں؟ صاف کیوں نہیں کہتے علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر؟ علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔ اور جب یہ علم ہے تو پھر روز محشر بھی اسی علم کے نیچے محشور ہونے کی تمنا ہونی چاہیے، آرزو ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار روز محشر، روز آخرت ہمیں زیر سایہ علم علی محشور کرنا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ سورہ خود ایک ضمانت فراہم کرتا ہے، اگر اس سورے سے وابستہ رہیں، کہ روز آخرت کس کے ساتھ حشر ہوگا؟ اس کے ساتھ حشر ہوگا جو خود اعمال کی ترازو ہے، جو خود اعمال کی ترازو ہے۔ یہ مجھے یاد آتا ہے کہ کوئی شاید 2003 میں یا 2004 میں میں نے 5 مجلسیں پڑھی تھیں مدینۃ العلم گلشن اقبال میں، اور اس کا عنوان تھا، مضمون تشنہ رہ گیا تھا، مضمون مکمل نہیں ہو پایا تھا، عنوان تھا عید حشر یا جشن محشر۔
خدا کی قسم، یہ آپ سب سے عرض کر رہا ہوں، جو بھی اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، جہاں تک آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، خدا کی قسم اگر انسان کے دل میں حقیقت میں معرفت علی، ولایت علی موجود ہے، میری تو نظر ہی نہیں پڑی ورنہ پہلے بیٹھا دیتا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک غیر ضروری پروٹوکول بنا لیا گیا ہے، جو کچھ سیکورٹی کا اسباب ہو باہر ہوں، ممبر پر اور اس فرش پر آنے کے بعد پھر آپ کو اپنی حفاظت کی فکر نہیں ہونی چاہیے، ملائکہ آپ کی حفاظت کر۔ خدا کی قسم ملائکہ حفاظت کرتے ہیں، خدا کی قسم ملائکہ حفاظت۔ یہ غیر ضروری پروٹوکول وغیرہ ختم کر دیجیے یہ سلسلہ۔ ہم سیکورٹی کے جو التزامات ہیں باہر جو ہونے چاہیے جہاں پر وہ ہوں۔ جب ایک بار آپ امام بارگاہ میں آ گئے اور فرش حسین پر بیٹھ گئے، یہ فرش جائے امن ہے، یہ جملہ شاعرانہ نہیں ہے، یہ جملہ ایک سچی معنوی واقعیت کا اعلان ہے۔ اگر زمین پر بیٹھ کر جنت کی نسیم میں سانس لینا ہو تو مجلس عزا میں آ جا۔ آپ مجلس عزا کی عظمت کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ وہ جو جشن محشر، عید محشر اور جشن محشر، عید حاشر اور جشن محشر کے عنوان سے گفتگویں ہوئی تھیں، وہ تشنہ رہ گئی تھیں۔ خدا کی قسم اگر انسان کے دل میں معرفت امیر المؤمنین ہے، ولایت علی ابن ابی طالب میں راسخ ہے کوئی انسان، تو یاد رکھیے گا اس کے لیے قیامت کا دن عید کا دن ہوگا، قیامت کا دن جشن کا دن ہوگا، قیامت کا دن محفل کا دن ہوگا، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے زمین آخرت پر، منبر نور پہ مصطفیٰ ہوں گے اور ہم ان سے فرمائش کر رہے ہوں گے، یا رسول اللہ، دنیا میں جو آپ نے علی کے فضائل نہیں بیان کیے تھے اب تو بیان کر دیجئے۔ کیونکہ یہ تو اعلان پیغمبر ہے، خود پیغمبر نے فرمایا تھا، خدا کی قسم خود پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اے علی، تمہاری کتنی فضیلتیں دشمنوں نے چھپائیں حسد میں اور دشمنی میں، اور کتنی فضیلتیں تمہارے دوستوں نے چھپائیں دشمنوں کے ڈر سے، اور کتنی فضیلتیں میں نے بیان نہیں کی اس خوف سے کہ یہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، جس طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کی امت فتنے میں مبتلا ہو گئی، یعنی تمہیں رب نہ کہنے لگیں۔ دنیا میں تو خطرہ تھا کہ اگر تمام فضائل بیان ہو جاتے تو شاید دنیا میں کچھ لوگ رب کہنے لگتے، ارے تمام بیان نہیں ہوئے تب رب کہنے والے موجود ہیں، تمام بیان ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ اس لیے اس دن ہمیں حق ہوگا، یا رسول اللہ، آج تو کوئی اب یہ خطرہ توحید کے لیے ہے نہیں۔ خدا کی قسم اگر انسان معرفت علی میں کامل ہے، اگر ولایت علی ابن ابی طالب میں راسخ ہے، تو اس کے لیے روز محشر
عید حشر ہے، جشن کا سما ہوگا۔ ہاں وہ ہوں گے جو مبتلا ہوں گے، کچھ ہوں گے جو اپنی سیاہکاریوں کا حساب دے رہے ہوں گے، ہم مولا کے فضائل سن رہے ہوں گے۔ یہ سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں، یہ سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں، یہی ہے حقیقت۔ مگر ہاں دو باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں وہ بہت ہی اہم ہیں، معرفت میں کامل ہو، ولایت میں راسخ ہو۔ اور ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت صرف یہ تھوڑی ہے کہ آپ اشہد ان علی ولی اللہ کہتے رہیں اور ہر وہ کام کریں جو حضرت علی کو ناپسند تھا، یہ ولایت نہیں ہے، یہ تو اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے۔ کوشش کیجئے کہ مولا کی اطاعت بھی ہو، فرما برداری بھی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بہرحال انسان ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، خاکی ہیں، خاطی ہیں، ہزار قسم کی کمزوریاں ہیں، ہزار قسم کی یہاں مجبوریاں ہیں، معذوریاں ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ اطاعت کی نیت ہو، اطاعت کی کوشش ہو، عمل میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ مولا کریم ہے، وہ مولا کریم مولا ہے۔ اسے معلوم ہے ہمارے یہ اطاعت کرنے والے کمزور تھے، ان سے بات کام پورا نہیں ہو سکا۔ اگر نیت آپ کی صحیح و سالم ہے اور کوشش آپ نے کی، کام ادھورا بھی رہ جائے گا تو اجر پورا ملے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ جوانوں بچوں یہ سب ہدیہ رکھنا، یاد رکھنا، نیت خالص ہو، کوشش سنجیدگی سے ہو، کام ادھورا بھی رہ گیا نا، اجر پورا ملے گا، ثواب میں کمی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تم نے اتنا سا کام کیا تھا تو اتنا ثواب ہو، تم نے اتنا کام کیا تھا تو اتنا ثواب۔ یہ بات تو شان بزرگی کے خلاف ہوتی ہے، یہ شان بزرگی کے خلاف ہوتی ہے۔ اور ان سے بڑا بزرگ کون ہوگا؟ وہ کریم ابن کریم، وہ کریم اخ الکریم، وہ کریم وصی کریم، وہ کریم خلیفہ کریم۔ ہمارا رب رب کریم ہے، رسول رسول کریم ہے، مولا کریم ہے۔ مایوسی نہ چھانے پائے، بے دلی بد دلی نہ ہو، مایوسی نہ ہو، امید کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں اور کوشش کریں دو چیزوں کی۔ ایک یہ کہ روزانہ معرفت میں اضافہ ہو، ہاں روزانہ معرفت میں اضافہ ہو، اور روزانہ جذبہ ولایت میں راسخ سے راسخ تر ہوتے چلے جائیں، کسی قسم کا شک شبہ گمان قریب میں نہ آنے پائے۔ بہرحال بات چلتی چلی جا رہی ہے ایک روانی کے ساتھ، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی کہ سورہ مبارکہ نبا خاص اس کی ایک خصوصیت ہے مولا امیر المومنین کے ساتھ۔ اور کیوں خصوصیت ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں جو النبأ العظیم ہے، آج صبح کی بھی ایک مجلس میں تھوڑا سا اس کا بیان آ گیا تھا۔ ہمارے عزیز القدر، ہمارے بہت اچھے شفیق بھائی ہیں، بھائی کی طرح ہیں، اچھے دانشور ہیں، میر حسین علی صاحب، پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے، ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ان کے محبت قدے پہ گفتگو تھی اور انہی آیتوں کو میں نے عنوان قرار دیا تھا کہ عما یتساءلون، خدا فرما رہا ہے یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک بات عرض کروں تقریب ذہن کے لیے، ایک بات کو دل دماغ سے قریب لانے کے لیے، سڑک پر شہر میں ہزار افواہیں گھومتی رہیں، ہزار لوگ چمی گوئیاں کرتے رہیں، ہزار لوگ کانا پھوسی کرتے رہیں، کوئی توجہ نہیں دیتا۔ لیکن اگر کسی اہم مسئلے کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو جس کو اس مسئلے سے خاص تعلق ہوگا اس کی توجہ ہو جائے گی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ معاشرہ مسلمین میں کوئی ایسا مسئلہ تھا جس کے بارے میں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور وہ مسئلہ ایسا تھا کہ خدا کو اس سے تعلق تھا، حق کو اس سے خاص تعلق تھا، تو کہا عما یتساءلون، عما یتساءلون، یہ آپس میں ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم،
کیا نبأ عظیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہمارے ائمہ اہل بیت سے پوچھیے جا کر نبأ عظیم سے کیا مراد ہے، تو کہیں گے نبأ عظیم سے کچھ اور نہیں مراد ہے، ذات گرامی ہے علی ابن ابی طالب۔ علی ہے النبأ العظیم، ولایت علی ہے النبأ العظیم۔ ہاں ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات جو تعویل کے اس نظریے سے ہم آہنگ نہیں ہیں جو ہمارا نظریہ تعویل ہے، جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت نہیں رکھتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت اور بطور خاص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں، یا ان سے بے خبر ہیں یا باخبر ہیں، لیکن اس پر یقین نہیں رکھتے، نعوذ باللہ، ان کے لیے یہ باتیں ناقابل فہم ہوں گی، نہیں سمجھ سکیں گے، یہ ان کی مجبوری ہے۔ ہمارے لیے یہ باتیں بالکل آئینہ ہیں، ایک ذرا شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، دونوں باتیں ہیں۔ النبأ العظیم سے مراد روز آخرت بھی ہے، النبأ العظیم سے مراد ذات گرامی علی ابن ابی طالب بھی ہے، اور ان دونوں حقیقتوں کا رشتہ یہ ہے کہ علی کے ذات مبارک امیر المؤمنین کے مظاہر میں سے ایک مظہر روز جزا ہے، اللہ نے قرار دیا ہے، اللہ نے قرار دیا ہے، اور اللہ نے روز جزا کا باطن ذات امیر المؤمنین کو قرار دیا ہے۔ دقیق موضوع ہے، مشکل ہے، شاید اسی لیے زیادہ ممبروں پر بھی ہمارے یہاں بھی یہ ڈسکس نہیں ہوتا۔ ایک ہنگامہ قیامت کھڑی ہو جائے گی، یعنی کیا، یعنی کیا، یعنی کیا، اور میں تو اکثر ایسی باتیں کہتا ہوں کہ یعنی کیا سوال پیدا ہو، یعنی کیا، کوشش کیجئے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ روز جزا برحق ہے، قرآن مجید میں قیامت اور آخرت اور روز جزا سے متعلق بہت کچھ تفصیلات ہیں، مگر خدا کی قسم یہ بھی حدیث ہے، حدیث معصوم، اگر پوری دنیا ولایت علی ابن ابی طالب پر متحد ہو جاتی تو خدا کو جہنم خلق کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اب ظاہری طور پہ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ ذوق ہوگا جو حضرت امام احمد بن حنبل کا ذوق تھا تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ لوگ انکار کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں علی قسیم نار و جنت ہیں، مولا علی ہیں جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، لوگوں کو جنت تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ علی ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں غلو کرتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ہم نہیں مانتے۔ جناب نہ یہ حدیث ضعیف ہے نہ ہم غلو کرتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے جا کے حضرت امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں یہ حدیث ہے کہ علی قسیم نار و جنت ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ رسول کی یہ حدیث ہے یا نہیں کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی سے بغض نفاق ہے؟ کہا یہ تو ہے، کہا نفاق کا ٹھکانہ جہنم ہے، محبت کا ٹھکانہ پھر ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے، تو بتاؤ علی معیار جنت و جہنم ٹھہرے یا نہیں ٹھہرے؟ یہ کس کا جواب ہے؟ امام احمد ابن حنبل، امام خمینی نہیں۔ یہ جواب امام احمد ابن حنبل کا ہے کہ بھئی تم کیا قیام، اس میں کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے اس میں کہ علی قسیم نار و جنت ہیں؟ رسول نے فرمایا علی کی محبت ایمان، علی سے بغض نفاق، نفاق کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم، ایمان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت۔ تو جب جنت ٹھکانہ ہے ایمان کا، جہنم ٹھکانہ ہے نفاق کا، اور علی کی محبت ایمان ہے، علی سے نفرت، علی سے بغض نعوذ باللہ وہ ہے نفاق اور کفر، تو پھر علی تو ٹھہرے ذات ان کی میزان بہشت و دوزخ ہو۔ یہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا مشہور جواب ہے،
جب ان کا یہ مشہور جواب موجود ہے تو پھر اس فقیر کی یہ گفتگو بھی تسلیم کر لیجئے کہ علی ہے باطن آخرت۔ اگر علی کی ولایت پر سب متحد ہو جاتے تو جہنم خلق کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ مضمون حدیث معصوم بھی ہے، اور اگر غور کیجئے تو یہی حقیقت عقل و فطرت بھی اس نتیجے تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے کہ بات وہی ہے، علی کی ولایت پہ مجتمع ہونے کے معنی کیا ہیں؟ علی کی ولایت پر مجتمع ہونے کے معنی کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ علی کی بیعت پہ مجتمع ہونے کے معنی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اس آیت پہ عمل ہو گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ کرو۔ ایک لطیف سی حدیث ہے اس سفر میں، ایک بار اور کسی ممبر سے گزارش کر چکا ہوں، پھر آج اس وقت یاد آ رہی ہے اور تسلسل بیان میں عرض کروں۔ ایک شخص آیا مسجد نبوی میں، اعرابی یعنی جو شہر میں نہیں رہتا تھا، دور دراز صحرا میں رہتا تھا، خانہ بدوش، مسجد نبوی میں آیا اور حضور تشریف فرمائے مسجد میں، قریب آ کے کہا یا رسول اللہ، ایک آیت سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ کرو۔ کہا اس میں کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا یہ حبل اللہ کیا ہے؟ رسی، اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول کے برابر میں امیر المومنین تشریف فرما تھے، آپ نے امیر المومنین کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا یہ ہے حبل اللہ۔ کیا خوش قسمت اعرابی تھا، ایک ذرا برابر اس کے دل میں شک نہیں آیا، ذہن میں سوال نہیں آیا، کوئی تساؤل نہیں آیا، اس نے دیکھا اور فوراً جواب میں کہا آمنت باللہ وبرسولہ واعتصمت بحبل اللہ، میں خدا پہ ایمان لایا، خدا کے رسول پہ ایمان لایا، اور میں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک اور تو واضح ہے، اگر تمام خلقت خدا ولایت علی ابن ابی طالب پہ مجتمع ہو جاتی، مجتمع، تو خدا کو جہنم خلق کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ ولایت پہ مجتمع ہونے کے معنی کیا ہے؟ کہ حبل اللہ کو تھام لیا، اللہ کی رسی کو تھام لیا۔ اور پھر یہ جو کہا جا رہا ہے اسی انداز سے سوچیے جس انداز سے مولانا علامہ امام احمد ابن حنبل نے سوچنے کا راستہ کھول دیا۔ بھئی کیسے سمجھا جائے کہ اگر ساری خلقت اگر ولایت علی پہ جمع ہو جاتی تو پھر جہنم کی ضرورت نہ تھی؟ اب بالکل سامنے کی بات ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ولایت علی رکھتا ہو اور توحید خدا پر یقین نہ ہو؟ اچھا بھئی ممکن ہے کہ کوئی ولایت علی پر یقین رکھتا ہو اور مقام ختم نبوت میں شک کرتا ہو؟ جو ولایت علی ابن ابی طالب میں راسخ ہوگا، پہلے وہ اہل توحید ہوگا، پہلے اس خدا کو تسلیم کرے گا جس نے علی کو خلق کیا، پہلے اس خدا کا کلمہ پڑھے گا جس نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اس کے بعد اس نبی کا کلمہ پڑھے گا جس کی زبان سے اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ خدا کا کلمہ پڑھنے کے بعد، رسول کا کلمہ پڑھنے کے بعد علی کا کلمہ جو پڑھے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو پامال کرتا ہو، وہ اللہ کے قانون پر عمل کرے گا، عمل نہیں بھی کر سکے گا تو احترام کرنے والا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کلمہ خدا کا پڑھے، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھے، کلمہ علی مرتضیٰ کا پڑھے اور کسی بھی قانون خدا کا مذاق اڑانے والا ہو، کسی بھی حکم خدا کا استہزاء کرنے والا ہو، کسی بھی حکم خدا کا استخفاف کرنے والا ہو، اللہ کے معمولی سے معمولی حکم کو بھی ہلکا اور سبک نہیں سمجھے گا اگر وہ اہل ولایت ہوگا۔ تو جس کی یہ شان ہو کہ اللہ کا کلمہ پڑھے، خاتم النبیین کا کلمہ پڑھے، علی ابن ابی طالب کا کلمہ پڑھے اور اللہ کے ہر چھوٹے بڑے حکم کا احترام کرے، حتی الامکان عمل کی کوشش کرے، ممکن کیسے ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے؟
جب جہنم کے جانے کا امکان نہیں ہوگا تو خدا ایسی چیز خلق نہیں کرتا جس کی ضرورت نہ ہو، ممکن نہیں۔ یہ سب باتیں بہت آسان ہیں، ایک زاویے سے سوچ دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب والا یہ ایک گروہ ہے، یہ ایک مسلک ہے خاص، یہ ایک فرقہ ہے، یہ غلو کرتا ہے علی کے بارے میں۔ کوئی غلو نہیں، کوئی غلو نہیں، دور دور تک غلو نہیں۔ علی پر ایمان لانا تو خدا پر ایمان لانے کا لازمہ ہے۔ خدا کا کلمہ پڑھے کوئی، اب وہی پھر دوسری بات عرض کروں، یہ ممکن نہیں ہے کوئی علی کا کلمہ پڑھے اور خدا کا کلمہ نہ پڑھے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی علی کا کلمہ پڑھے اور محمد کا کلمہ نہ پڑھے، بھائی اسی طرح یہ اب ممکن نہیں ہے کوئی خدا کا کلمہ پڑھے اور علی کا کلمہ نہ پڑھے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک خاص تعلق ہے روز آخرت سے بھی، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہے باطن آخرت۔ یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کی تشریح میں پورا عشرہ چاہیے۔ علی ہے باطن آخرت، روز آخرت علی کا ایک پرتو جلال ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہنگامہ بہت ہوگا اس جملے پر، ہونے دیجئے، آپ صلوات پڑھیے۔ بہت چپ رہتا ہوں، کبھی تو بولنا چاہیے نا۔ دنیا کو کیا خبر علی کیا ہیں، دنیا کو کیا خبر علی کیا ہیں۔ اچھا ایک سوال کروں، ہم کوئی فضائل نہ پڑھیں، کوئی فضیلت بیان نہ کریں، ہم صرف کسی منکر فضائل علی سے ایک سوال کرنے کا حق تو رکھتے ہیں۔ یہ بتاؤ تمہارے نقطہ نظر سے دنیا میں تو ایک سے ایک بڑے سے بڑے لوگ تھے یا نہیں؟ اچھا دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے جنہوں نے پیسے دے کے، ڈرا کے، دھمکا کے، جان لوگوں کو قتل کر کے اپنے خدا ہونے کا کلمہ پڑھوانا چاہا۔ فرعون، نمرود، یہ سب اس کی بڑی مثالیں ہیں نا، تاریخی مثالیں ہیں، قرآنی مثالیں ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ تاریخ انسانوں نے لکھی ہے، کل کو کہہ دیے رہے فرعون کوئی شخص نہیں تھا، ایک افسانہ ہے، قرآن کو کیا کیجیے گا؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن پر تو ایمان ہوگا۔ تو قرآن میں فرعون کا ذکر ہے، قرآن میں یہ ذکر ہے کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ فرعون نے خزانوں کے دہانے کھول دیے اور پوری طاقت استعمال کی کہ لوگ اسے رب کہیں، پھر بھی اس کی موجودگی میں بھی سب نے نہیں کہا، اور جس نے کہا اس کے مرتے ہی فوراً اب کوئی اسے رب کہنے والا نہیں آئے۔ یہ تو بتاؤ، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث دوسری بڑی صحیح کتابوں میں اور تاریخوں میں ہے۔ علی اپنے کو بندہ کہتے رہے، خدا کا بندہ، خدا کو سجدہ کرتے رہے، خدا کو رات رات بھر کھڑے ہو کر محراب عبادت میں عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، قیام میں کھڑے کھڑے علی کی پنڈلیاں ورم کر جاتی تھیں، اور علی کہتے تھے انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اور علی کے سامنے جب آتا تھا کوئی کہ آپ کو میں رب مانتا ہوں، کہتے تھے تم رب نہ کہو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ایک وہ تھا جو کہتا تھا رب کہو ورنہ قتل کر دوں گا، ایک علی ہے جو کہتے ہیں رب کہو گے تو قتل کر دوں گا۔ پھر بھی کیا ایسی فضیلت تھی جو دنیا رب کہہ رہی تھی؟ میں رب نہیں کہتا،
میرے سامنے کوئی کہتا ہے علی رب، میں اسے منع کر دیتا ہوں. کوئی کہتا ہے علی خالق، میں اسے منع کر دیتا ہوں. غلط ہے، بالکل غلط ہے. رب الارباب خدا ہے. علی مطلقاً انہیں آپ رب نہیں کہہ سکتے، آپ اضافت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. اضافت کیا؟ اضافت کسے کہتے ہیں؟ اضافت کے ساتھ تو خاتون خانہ کو بھی ربۃ البیت کہتے ہیں، یعنی گھر کی پرورش کرنے والی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کسی اضافت کے ساتھ مولا کو کہہ سکتے ہیں، لیکن مطلقاً کہیں علی رب. یہ اور بات ہے کہ رب علی ہے مگر علی رب نہیں ہے. اب اگر یہی ہے، اسے کہتے ہیں زندہ تقریر اور مردہ تحریر میں فرق. کوئی میرا جملہ لکھ لے اور نقل کرے تو بات کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی، کہے گا کفر بک گئے، کفر کا درس دے گئے. جو لائیو دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اشارہ کدھر ہے. رب علی ہے، رب علی ہے. رب کے 99 ناموں میں سے ایک نام علی ہے. اللہ علی ہے، عظیم ہے. ارے قرآن مجید کا دل و جان سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت الکرسی کس فقرے پہ ختم ہوتی ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ کا نام علی ہے، یعنی رب علی ہے، علی رب نہیں ہے. شرک نہ کیجیے گا، شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شرک کی کوئی گنجائش نہیں، کفر کی کوئی گنجائش نہیں. رب علی ہے، علی رب نہیں ہے. مگر کیا کیجئے، یہ ایسا بندہ تو ضرور ہے کہ رب نے اس بندے کو اپنا نام دیا. اس بندے کا، اس مخلوق کا کوئی خاص تعلق ہے رب سے نا. اس کی کوئی عظمت، کوئی فضیلت، کوئی مزیت، کوئی خصوصیت، کوئی منقبت ایسی ہے نا خدا کی نگاہ میں، جو خدا نے پیغمبر سے کہا کہ جاؤ میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو میرا نام دے دینا. اور ایک ہی نام نہیں دیا، پیدا ہوئے تو نام علی دیا، بڑے ہوئے تو اپنا سب سے بڑا لقب دے دیا. وہ بھی مولا ہے، محمد بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں علی علی ہیں، کوئی علی کے گرد قدم تک نہیں پہنچ سکتا. علی سے افضل ہونے کی بات کیا ہے؟ علی سے افضل بس دو ذاتیں ہیں. علی سے افضل کوئی ہیں تو مصطفیٰ، اور علی اور مصطفیٰ دونوں سے افضل ہے ذات کبریا. اللہ ہے، مصطفیٰ ہیں، اس کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے بعد وسیع مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، جان مصطفیٰ. کس میں طاقت ہے جو علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کر سکے؟ یہ بھی روایت کا مضمون ہے کہ ساری دنیا کے درخت قلم بنا دیے جائیں. یہ باتیں جن کے ظرف پاک نہیں ہے نا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا. بس دیکھو، اس سے زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے. جن کے ظرف پاک نہیں ہیں، جن کے ظرف پاک نہیں ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ ساری دنیا کے درخت قلم بنا دیے جائیں. خود ایک درخت سے کتنے قلم بن جاتے ہیں؟ ایک درخت کاٹیے کتنے قلم بن جائیں گے؟ ایک درخت قلم کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک درخت سے، ایک پیڑ سے ہزاروں قلم بنیں گے. پورے کرۂ ارض پہ جتنے پیڑ ہیں سب قلم بنا دیے جائیں، اور جتنے جن و انس ہیں سب لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، اور یہ سمندر سب روشنائی بنا دیے جائیں. میں نے سیاہی نہیں کہا ہے، سیاہی سے علی کی فضیلتیں نہیں لکھی جاتی. ترجمہ کرنے میں ایسی غلطی نہیں کرنا. سارے سمندر روشنی بنا دیے جائیں، تب بھی فضائل علی ابن ابی طالب کا احصاء نہیں ہو سکتا.
شمار نہیں ہو سکتا علی کے فضائل کا۔ یہ بات سن لی، اب یہ بتاؤ جس کے اتنے فضائل ہیں وہ اگر کہتا ہو کسی کے لیے کہ انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اس محمد کے کتنے فضائل ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب رسول کی عظمت سمجھ میں آئی؟ رسول کی عظمت سمجھ میں آئی؟ اس دنیا میں اگر علی کو سامنے نہ رکھو تو رسول کی عظمت سمجھنے کے لیے کوئی پیمانہ بھی نہ ہوگا۔ رسول کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کوئی پیمانہ نہ ہوگا۔ رسول کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کس کے وسیلے سے سمجھیں گے؟ رسول کی قوت کتنی تھی، رسول کی شجاعت کتنی تھی، رسول کتنا تحمل فرماتے تھے، صحن حرم میں رسول کتنا وزن اٹھا سکتے تھے۔ ظاہر ہے ولایت نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتی، لیکن نبوت ہے جو ولایت کا وزن اٹھا سکتی۔ حضرت علی دوش مبارک مصطفیٰ پر آئے، یہ علی کی فضیلت بھی ہے اور رسول کی فضیلت و عظمت کا اعلان بھی ہے۔ میدان جنگ میں امیر المومنین جنگ کرتے تھے، سب جنگ کرتے تھے۔ خود مولا سے پوچھا گیا کہ جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی، تلوار سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں، تو دشمن کے قریب ترین کون ہوتا تھا؟ مولا علی کی گواہی ہے دشمن سے قریب ترین نقطے پر خود سرکار رسالت مآب ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دشمن کے قلب میں دشمن سے قریب ترین نقطے پر رسول ہوا کرتے تھے، دشمن سے قریب ترین نقطے پر رسول ہوا کرتے تھے۔ یہ وہی بتا سکے گا کہ جو دشمن کے قلب میں داخل ہو کر خود جنگ کر رہا ہو، فرار کرنے والے یہ گواہی نہیں دے سکتے۔ رسول کی عظمت ہے، رسول کی عظمتیں بھی اس لیے ہمیشہ سامنے رہیں کہ یہی اصلاً شافع محشر ہیں۔ روز محشر ایک ممبر نصب ہوگا، ممبر نور، اس پر پیغمبر تشریف فرما ہوں گے۔ ممبر کے برابر میں ایسے ہی علم ہوگا، وہ بھی علم نور ہوگا، وہ علم دست مبارک مرتضیٰ میں ہوگا، اور میدان حشر ہوگا۔ گناہگار اپنی سیاہکاریوں کا حساب دے رہے ہوں گے، اہل ولایت، اہل ایمان فیضان خداوندی سے وہاں بھی مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، کوشش یہ کریں واقعاً حقیقتاً دل کی گہرائیوں کے ساتھ معرفت علی ابن ابی طالب اور ولایت علی ابن ابی طالب میں راسخ قدم رہیں۔ صرف شاعری نہ کریں، صرف خطابت نہ کریں، صرف ذاکری نہ کریں۔ سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صرف شاعری و ذاکری و خطابت نہ کریں، صرف تصنیف و تالیف نہیں، حقیقتاً دل سے اپنے پورے وجود کے ساتھ معرفت علی اور ولایت علی میں راسخ ہوں۔ تو ممکن نہیں ہے کہ روز محشر سایہ دامان رحمت آپ کی پیشانی پہ پسینہ آنے دے۔ ابھی بس ایک جواب اور سوال نقل کر کے گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ کسی نے ابھی مجھ سے پوچھا تھا، اب یاد نہیں، کراچی میں یا اسلام آباد میں، کہ مولانا بتائیے کوئی احکام الہی پر خوب عمل کرتا ہو پوری طرح سے اور گناہوں سے پوری طرح سے بچتا ہو اور اخلاق اسلامی پہ عمل کرتا ہو، تو اللہ اس کو جنت کے کس درجے میں رکھے گا؟ یہ سوال ہوا تھا، میرا خیال ہے یہیں کراچی میں بھوجانی ہال کے سیمینار میں دین و اخلاق کے موضوع پر۔ میں نے جو وہاں جواب دیا تھا وہی یہاں دے رہا ہوں، اور قرآن کی روشنی میں دے رہا ہوں۔ یہ میں آیتیں نہیں سناتا ہوں، اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ کوئی کہیں بھی پوچھ لے جواب دے دوں گا، آیت عرض کر دوں گا، ترجمہ سمجھا دوں گا، تفسیر سمجھا دوں گا، تعویل سمجھا دوں گا، مگر دو حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ منکر کا مبلغ علم سامنے آ جائے، اور محب بھی جستجو خود بھی تو کرے۔
آپ خود بھی تو ہوم ورک کچھ کریں، جستجو کریں۔ تو انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ کوئی تمام احکام الہی پہ عمل کرتا ہو اور تمام مناہی سے، منکرات سے، تمام گناہوں سے بچتا ہو اور اخلاق اسلامی میں بھی کمال کے درجے پر ہو، تو وہ جنت کے کس درجے میں ہوگا؟ میں نے جواب عرض کیا تھا کہ وہ جنت کے کسی ایک درجے میں نہیں ہوگا، اللہ جنتیں اس کے قدموں میں ڈال دے گا، جنتیں اس کے قدموں میں ڈال دے گا۔ یہ حقیقتیں ہیں، اسے باور کریں، یقین رکھیں، ولایت میں راسخ سے راسخ تر ہوں اور ولایت کے تقاضوں کو پورا کریں۔ یقیناً ولایت کے تقاضوں میں سے ایک یہ تقاضا بھی ہے، روز محشر وہی آنکھیں نورانی ہوں گی جو اس دنیا میں غم آل محمد میں گوہر افشاں ہوئی ہوں گی۔ یہاں اس دنیا میں جو غم آل محمد میں اشک بار ہوں گی، یہاں جو گوہر افشانی کرنے والی ہوں گی، یہاں جو آنسو بہانے والی ہوں گی، وہ آخرت میں خدا ان بزرگوں کو جزائے خیر دے، اس تہذیب کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ یہ کیسے بزرگ ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے جب تک فضیلت سن رہے تھے، مصیبت کا بیان شروع ہوا تو اتر کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ کیا جذبہ ہے! یہ جذبے بڑے قیمتی ہیں، یہ تہذیب اعضا بہت قیمتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ آپ کا کتنا تعلق ہے محمد و آل محمد سے۔ آج بہت سے اور مطالب گزارش کرنا چاہتا تھا مگر بس اسی رخ پہ گفتگو چلی گئی، بہت سی اور باتیں رہ گئیں، مگر اب طاقت بھی نہیں ہے، وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے۔ آج کچھ پڑھنے کے لیے اور گریہ کرنے کے لیے کسی تفصیلی بیان کی ضرورت نہیں ہے، ایک حوالہ کافی ہے۔ 5 سفر ہے آج، 5 سفر کو زندان شام میں قیامت برپا ہوگی۔ اجرکم علی۔ کیا جذبہ ہے آپ کا! میں اکثر جو کہتا ہوں تجربہ ہے، ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہوتی۔ 5 سفر کو ایک بڑی قیامت برپا ہوئی ہے زندان شام میں۔ میں ابھی عرض کروں گا، لیکن ایک خاص بات ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ بار بار میں زور دیتا ہوں نا کہ دیکھو قرآن سے جڑے رہو، قرآن سے جڑے رہو، قرآن سے جڑے رہو۔ قرآن مجید ہی کی ایک آیت کے مخصوص تعداد میں ورد کا یہ اثر ہے کہ انسان ماضی کو دیکھ سکتا ہے، انسان اپنے مصلی پر بیٹھ کر ماضی کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک عمل ہے، ایک ذکر ہے، ایک ذکر ہے کہ اگر انسان وہ ذکر کرے تو گزشتہ واقعات کو دیکھ سکتا ہے، بطور خاص واقع کربلا کو دیکھ سکتا ہے۔ انسان اپنا فیوچر بھی دیکھ سکتا ہے، مستقبل بھی دیکھ سکتا ہے، دوسروں کا مستقبل بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کے ورد، اوراد اور اذکار میں تاثیریں ہیں بے پناہ، اندازہ نہیں ہے لوگوں کو، اندازہ نہیں ہے لوگوں کو۔ یہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت، سوروں کی تلاوت، قرآن مجید سے وابستگی اور اس کی تلاوت کی مداومت، یعنی لگاتار تلاوت کرنا بلا ناغہ، ادب آداب کے ساتھ، بے پناہ تاثیریں و برکات اور آثار ہیں اس کے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ماضی دیکھ سکتا ہے انسان، ایک یہ ہے کہ مستقبل دیکھ سکتا ہے انسان، اور ایک یہ ہے کہ خاص بطور خاص واقع کربلا دیکھ سکتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی نے ارشاد فرمایا تھا، اور وہ فرمایا تھا درس میں، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، آخری درس تھا، سب طلباء محرم کی چھٹیوں پہ جانے والے تھے۔ اس دن آخری درس میں انہوں نے تھوڑے سے مصائب بیان کیے اور کہا دیکھو ایک ذکر ایسا ہے کہ جس ذکر کے کرنے سے انسان واقع کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ ذکر دینے والوں کا کہنا یہ ہے کہ تم سب کچھ دیکھ سکتے ہو مگر آقا حسین کا گھوڑے سے زمین پر آنا۔ یہ قابل تحمل نہیں ہوتا، یہ قابل تحمل نہیں ہوتا، انسان برداشت نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔
اب میں آج اس منبر سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، میرے ایک دوست اہل ہمت ہیں، اہل معرفت ہیں، اہل ریاضت ہیں، انہوں نے طے کیا کہ ہم ذکر کریں گے، جستجو کی، ذکر حاصل کیا، ذکر شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد درس میں آنا بند ہو گیا سلسلہ۔ میں خود ان کے گھر پہ گیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ ان کی بیگم نے، بچوں نے، سب نے کہا کہ جب سے انہوں نے ذکر کیا ہے زندگی کی ہر لذت سے جدا ہو گئے۔ سامنے کھانا آتا ہے تو گریا کر، پانی آتا ہے گریا کرتے، گھر سے نکلتے نہیں، زیارت کے لیے ذریح تک جاتے ہیں تڑپ اٹھتے ہیں، کسی سے ملنا نہیں چاہتے، ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے کہا بتائیے، غروی آیا ہے، دوست مجھے راہ دیں گے؟ راستہ دیا، گیا، میں بیٹھا ان کے پاس، مجھے دیکھا گریا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کیا دیکھا؟ روتے روتے ہچکی بن گئی، مگر ایک جملہ کہا انہوں نے، کہا آقا نے کیا کہا تھا؟ آقا نے کہا تھا کہ آقا حسین کی شہادت نہیں برداشت کر سکتا انسان، گھوڑے سے زمین پر آنا نہیں دیکھ سکتا، خدا کی قسم عباس کا خیمے سے رخصت ہونا نہیں دیکھ سکتا۔ اجرکم علی اللہ۔ کیسے بیویوں نے عباس کو رخصت کیا تھا، اور سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ زینب نے رخصت کر دیا، ام کلثوم نے رخصت کر دیا، سب نے رخصت کر دیا، مگر عباس خود سکینہ سے رخصت نہیں ہو پا رہے۔ سکینہ دامن تھامے کھڑی تھی، چچا عباس یہ بچے پیاسے ہیں، یہ مشکیزہ ہے، کچھ سبیل پانی کی کر دیجئے۔ آج 5 سفر، میں کہتا ہوں کوئی ذکر کرے تو شاید زندان شام کا منظر بھی دیکھ نہ سکے گا۔ ارے کیسے دیکھے گا؟ زینب کس طرح سر و سینہ پیٹ کر سکینہ کو رخصت کر رہی ہے، کس طرح سید سجاد گریہ کناں ہیں کہ امام حسین کی وہ امانت، وہ بچی جس کے لیے کہا تھا بہن زینب اس کا خیال رکھنا، وہ بچی زندان شام میں بابا کو یاد کرتے کرتے تڑپ کے رخصت ہو گئی۔ واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، واہ زینبہ، ماتم